السلام علیکم، آپ سب دیکھ رہے ہیں مشن حسین نیٹ ورک اور میں ہوں دوبارہ سنت۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کیا کھایا اور ان کا وجہ کیا ہوئی کہ انہیں جنت سے نکالا گیا اور زمین پر بھیجا گیا، کیونکہ اس معاملے پر ہمارے بہت سے لوگ خود ساختہ رائے دیتے جاتے ہیں، نہ کوئی کتاب پڑھتے ہیں نہ کچھ، بس خود سے رٹو رٹ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ نہ ان کو کچھ پتہ ہوتا ہے نہ ایسی بس۔ تو اگر ہم مطالعہ کریں عیسائی کتب کا اور عہد نامہ قدیم، اس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم نے جنت میں سیب کھایا، اور ہمارے مسلمانوں نے بھی انہی سے کچھ لی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں کہ گندم کھائی، اور کہتے ہیں کہ آدم کو گندم کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، حالانکہ قرآن پڑھیں تو قرآن میں لکھا ہے کہ آدم کو اس شجرہ ممنوع کی طرف جانے سے منع کیا گیا۔ اب شجرہ ممنوع نہ سیب ہے اور نہ گندم ہے، بیسیکلی بات تو یہ ہے۔ اور ایک اور بات ہے کہ کچھ لوگ ابھی عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت آدم نے گناہ کیا، فرسٹ سن انہوں کا کہنا ہے کہ عیسائی کتب کا، اور ہم مسلمانوں نے کہا ہے کہ ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس کو ہم گناہ نہیں کہتے، پر اس کو ہم کہیں گے ترک اولا۔ یہ ترک اولا بھی اسی کا ہی عکس ہوتا ہے گناہ کے، یہ ان کو کون سمجھائے۔ تو دیکھیں، پہلے تو جاننا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا کس لیے کیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا نا، اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا نا، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں، جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم نے اس کو سجدے میں گر جانا ہے۔ تو یہ تھی پہلی بات، یعنی کہ اللہ کا آدم کو تخلیق کرنے کا مقصد تھا کہ زمین پر خلیفہ بنانا۔ اب خلیفہ بنایا زمین پہ کے لیے گیا، اب جہاں کے لیے خلیفہ ہوگا اس کو جانا بھی تو وہی ہے نا۔ تو اللہ کو تو پتہ تھا کہ ابلیس نے انکار کرنا ہے۔ اب چونکہ ابلیس نے انکار کرنا تھا تو اللہ نے آدم سے کہا کہ تم نے اس شجر ممنوع کی طرف نہیں جانا، شجر ممنوع کے پاس نہیں جانا، اور جنت میں جدھر مرضی جاؤ شجر ممنوع کے پاس نہیں جانا، اور نہ ہی آدم سے کوئی عہد لیا گیا جنت میں رہنے کا، یعنی کہ عہد اور نہ آدم سے عہد نہ لینا اور شجر ممنوع کی طرف نہ جانا، اس کے درمیان اللہ نے ایک خالی لائن چھوڑ دی۔ بس شیطان اسی میں، اس کو تو بدلہ لینا تھا، اس کو ثابت کرنا تھا کہ آدم غلط ہے میں ٹھیک ہوں، آدم نالائق ہے، آدم مطلب جو بھی اس نے نا وہ ثابت کرنا تھا، وہ بغض میں جلن میں جل رہا تھا۔ آدم کو پٹکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے شیطان جال بنتا گیا، تو وہ اس طرف لے گیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام جب پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، ٹھیک ہے، میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہی بات ہے کہ ہمارے مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کھائی تھی، اچھا اگر گندم کھانا آدم علیہ السلام پر ظلم ہے تو آج تو سارے انسان ہی گندم کھا رہے ہیں، تو کیا یہ خود پر ظلم نہیں کر رہے؟ تو وہ بھی سارا مشیت الہی تھا، اصل میں شیطان نے وہی کیا جو مشیت الہی میں تھا، وہ آدم کو نکلوانا چاہتا تھا، حالانکہ آدم کا طے تھا کہ اس نے اسی طریقے سے ہی جنت سے نکلنا ہے۔ تو نہ آدم نے گناہ کیا، نہ آدم نے کوئی ترک اولا کیا، بلکہ آدم کو اس لیے بولا گیا کہ تم نے اس طرف نہیں جانا، کیونکہ شیطان نے ان کو ورغلا کر ادھر لے کر جانا تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو ادھر لے کر گیا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اب تم ایک مدت کے لیے زمین پر رہو گے اور تم وہیں پر مرو گے، وہیں پر زندگی بسر کرو گے اور وہیں پر تمہیں موت آئے گی۔ تو اس لیے اب آدم علیہ السلام جس جگہ اترے اس کو صفا کہا جاتا ہے، اس لیے آدم صفی اللہ بن کر زمین پر اترے، اور جس جگہ حضرت حوا کو اتارا گیا اس جگہ کو جدہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حضرت حوا کو جدہ ماجدہ کہتی تھی، اس سے جدہ میں ان کی قبر ہے، اور اسی وجہ سے اس جگہ کو بھی جدہ کہا جاتا ہے۔ اور جب شیطان کو پھینکا گیا نا زمین پر، تو اس نے ایک چیخ ماری، شیطان چیخ مار کر کہنے لگا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ دھوکہ کیا ہوا تھا؟
یعنی کہ اس نے جو آدم کو نیچا دکھانے کے لیے کیا تھا وہ اس کے اوپر پلٹ گیا اور اس کو بھی پھینک دیا گیا. آدم کو تو بنائی زمین کے لیے گیا تھا. تو یہ بہت غلط سوچ ہے لوگوں کی کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا یا آدم علیہ السلام نے سیب کھایا یا یہ کھایا. اس کو ترک اولا بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دیکھیں وہ جگہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تعین تھا کہ انہوں نے اس طرح جانا ہے اور یہ کرنا ہے. اور کھایا جو تھا، نہ سیب کھایا تھا نہ ہی کوئی چیز. قرآن میں اسے شجر ممنوع کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ شجر یوزول ہم اپنی زبان میں بات کریں تو شجر کہتے ہیں درخت کو. ممنوع جس درخت کے پاس جانا منع ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں کھانے کا تو تصور ہی نہیں ہے نا. وہ شجر ممنوع کے پاس نہیں جانا، یعنی کہ وہ جو درخت منع ہوا ہے اس کے پاس نہیں جانا. یہ تھی سمپل بات. اور ہمارے مسلمانوں نے بڑا چڑھا کے خود سے ٹھوک ٹھاک کے نا، تو وہ کہتے ہیں نا کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. تو یہی وجہ تھی، کیونکہ وہ سب مشیت الہی میں تھا کہ آدم نے اسی طریقے سے زمین پر جانا ہے. کیونکہ آدم بنائی زمین کے لیے تھا، خلافت کے لیے. اور پہلی بات تو یہ خلیفہ ہوتی ہی معصوم ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی گناہ کی کوئی سوچ بھی نہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے.